کون کہہ رہا ہے، یہ سمجھنا کافی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور ایک فکرہ تو مولانا مودودی کا بھی ایسا ہے کہ مجھے انہیں علیہ رحمہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ان پہ رحمت کرے۔ بڑا عظیم فکرہ ہے ان کا، اور ان کی کتاب کے اندر پرنٹڈ میٹر ہے یہ سینہ بہ سینہ گفتگو میں بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ اس پہ اعتبار نہیں کرتے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ جب سارے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی جو اس وقت موجود تھے، تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ بڑا خطرناک سوال ہے ان کے مسلک کے مطابق کہ جب سب صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو مولانا مودودی کا بڑا زندہ جواب ہے، فرمایا میں سوال پلٹ رہا ہوں کہ جب حسین نے نہیں کی تھی تو انہوں نے کیوں کی؟ جب امام حسین نے نہیں کی تھی، جب امام حسین نے نہیں کی تو پھر انہوں نے کیوں کی؟ تو یہ فکرہ اپنی جگہ پر ایک فکرے پر میں ایوب خان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتا ہوں، اور کرنل شفقت عباس بلوچ صاحب، آپ میں سے اکثریت انہیں جانتی ہے، انہی مجالس میں موجود ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ، خدا انہیں صحت کے ساتھ سلامت رکھے۔ اس فکرے کے راوی وہ ہیں، انہیں لقب ملا تھا سیویئر آف لاہور، لاہور کو بچانے والا۔ عزیز بھٹی شہید سے کم از کم 100 گنا زیادہ طاقت کا مظاہرہ 1965 کی جنگ میں اس پاکستان کے وفادار فوجی نے کیا تھا۔ کرنل شفقت عباس بلوچ دوسرے تیسرے دن عزیز بھٹی کی شہادت ہو گئی، یہ 17 دن وہاں پہ محاذ پہ لڑتے رہے، مسلسل 17 دن۔ اور امام حسین کی قسم، جب میں نے ان سے پوچھا، فوج بھی کم تھی، سپاہی بھی بہت تھوڑے تھے، اور بڑے لوگ کثرت سے مارے گئے تھے، اور انڈیا کی فوج کا خواب تھا کہ ہم جیم خانے میں بیٹھ کر چائے پیئیں گے، انہوں نے تو کچھ اور کہا تھا، آپ نے اچھا کیا۔ تو اس کا کیا پھر آپ نے کس طرح سے روکا؟ قرآن کی قسم، منکرین کے فکرے، مولویوں کے فکرے، انکار کرنے والے جاہلوں کے فکرے یاد رکھنے والوں سے میری گزارش ہے، پریکٹیکل لائف والوں سے بھی جا کے پوچھو۔ کرنل شفقت عباس بلوچ کہتا ہے خدا کی قسم 17 دن میرے پاس صرف ایک ورد میری طاقت تھا، نعت علی شن مظہر العجب۔ اور جب نشان حیدر کے لیے نام ریکمینڈ ہونے لگے تو 2 نام گئے، عزیز بھٹی، کرنل شفقت عباس۔ عزیز بھٹی کے لیے جنرل ایوب نے کہا کہ انہیں نشان حیدر ملے گا، شفقت عباس بلوچ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اسے کہا زندہ کو نہیں دوں گا، سپاہی بھی جرأت کا مظاہرہ کرے مر جائے اسے بھی نشان حیدر مل سکتا ہے، اور جنرل بھی ہو زندہ رہ جائے اسے نہیں مل سکتا۔ یہ فٹ نوٹ جو لکھا تھا یہ جنرل ایوب نے لکھا تھا۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ زندہ کو کیوں نہیں دیتے، اس نے کہا آج نشان حیدر لگا دوں، اگلی کسی جنگ میں بھاگ گیا تو علی کی توہین ہو جائے۔ اگر اگلی کسی جنگ میں بھاگ گیا تو حیدر کرار کی توہین ہو جائے۔ کیونکہ 65 کا بہادر 71 کا بزدل ہو سکتا ہے۔ اور بے خود کرنل صاحب کہتے ہیں میں مسلسل اس سے ناراض رہا، لیکن جب 71 میں میں قید ہو گیا بنگلہ دیش میں نے کہا اس نے اچھا کیا تھا۔ تو سامعین گرامی، اس مرحلہ فکر پر ایک فکرہ ہے، اور یہ اس کتاب کے لاکھوں نسخے تقسیم کیے گئے۔ طاہر قادری صاحب لکھتے ہیں کہ حضور کی 2 وراثتیں تھیں، بعض جگہ پہ انہوں نے 3 بھی لکھا، 3 کے چکر سے بھی نکلے نہیں ہو۔ 2 وراثتوں پہ انہوں نے بڑا زور دیا، اور کہ ایک ہے سیاسی وراثت، ایک ہے ولایت والی وراثت۔ تو پوری انہوں نے کرنے کے بعد آگے جو فکر انہوں نے لکھے ہیں اس میں قبلہ مخدوم صاحب وہ فاؤنٹ کا جو سائز ہے اس کو بھی انہوں نے بڑھا دیا، بات کو ظاہر کرنے کے لیے زیادہ اس پر توجہ تاکہ ہو۔ کہنے لگے
ہے خلافت سیاسی، ایک ہوتی ہے خلافت ولایت والی. کیونکہ سیاسی والے بندے بناتے ہیں، ولایت والی اللہ بناتا ہے. اور پھر لکھنے لگے کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت تھی وہ اجماع سے بنی، پبلک نے ووٹ ڈالے اور انہیں ملی سیاسی طور پر. اور امیر المومنین کو اللہ کے حکم سے رسول نے مقرر فرمایا. اب اس کے لیے میں قسم بھی نہیں کھاتا بلکہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ میری قسم سے اپنے شک کو دور نہ کرے، وہ کتاب کو پڑھے. ابھی بھی میرے پاس کتاب موجود ہے، میرے پاس کیا پورے لاہور کے اسٹال پہ تقریباً ان کی کتابیں موجود ہوتی ہے. ان کا جو حضرت ابوبکر کی خلافت کا انکار کرے وہ تاریخ کا منکر ہے، اور جو مولا علی کی ولایت کا انکار کرے وہ اللہ کا منکر ہے. تو ہمیں یہ سودا منظور ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ کا منکر جنت میں جا سکتا ہے، اللہ اور رسول کا منکر جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. تو اب جو سلسلہ تسلیم کا چلتا رہا ہے اس کے پیچھے بھی جو طاقت ہے وہ میرے مولا کا ظہور ہے. لوگ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش میں ہیں، اور شیطان کا نمائندہ کیا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو بہکا کے لے جائے ولایت والے گھاٹ سے جس مقام پہ ظہور امام ہونا ہے، اور جن کو امان ملی ہے ان کو وہاں سے ہٹا گی شیطان. کیونکہ کسی بھی دور میں شیطان غافل نہیں رہا، اور بہت پڑھا لکھا آدمی ہے شیطان، جاہل نہیں ہے. اور جو لوگ وجہ عزت علم سمجھتے ہیں شیطان کی جہالت ثابت کر کے دکھائے. سارے حلال جانتا ہے، سارے حرام جانتا ہے، نہ جانتا ہو تو حلال ہی سے کیوں روکے. کبھی بھول کے بھی کم وقت نہیں بھولتا، جب روکے گا حلال سے روکے گا، اور جب دعوت دے گا تو حرام کی طرف دعوت. تو عالم نہیں تو کیسے دے لیتا ہے؟ تو اس کا مطلب کہ بہت صاحب علم ہے، اور بلکہ چشمدید گواہ ہے علم کا. آدم سے پہلے کا مشاہدات میں مبتلا ہے، اس کا علم مشاہدے کے ساتھ. اور کہہ کے آیا تھا الا عبادک منہم المخلصین، سب کو بھٹکاؤں گا لیکن جس میں خلوص ہوا، اس میں ائمہ معصومین کی طرف تو جرأت ہی نہیں ہے ابلیس کی، اس کی جرأت ہی نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے، اس کے تصور میں ہی نہیں ہے آل محمد کی مخالفت. جب قرآن نے کہا کہ جاؤ شیطان، اب یہ اس مرحلے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. امیر المومنین کے فضائل سن کر کچھ لوگوں کو یہاں پہ پرابلم کیوں ہوتی ہے، یہ قرآن مجید کی آیت سنیے، شارکو، جا شریک ہو جاؤ فی المال والاولاد، ان کے مال میں بھی شریک ہو جاؤ، اولاد میں بھی شریک ہو جاؤ. تو جہاں شیطان کی پرسنٹیج ہوگی وہاں امیر کی ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی. جہاں شریک ہو جاؤ. اور روایت کے فکرے بزرگ بن کے جنت مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، سارے بزرگوں سے ہاتھ ملانے لگا. ہر بڈھا بزرگ نہیں ہوتا، بزرگی بعقل است نہ بسال است، عقل سے بزرگی آتی. جو گزرے تھا شیطان کھڑا تھا مسجد کے دروازے پر، جو گزرتا ہے ہاتھ ملاتا ہے. امیر آئے اور امیر مومنین اسے یہاں سے پکڑا اور پکڑ کے امیر نے اسے زمین پہ پھینکا، چیخ مار کے نیچے سے بولا یا علی آپ مجھے کیوں مارتے ہیں؟ میں آپ کے دوستوں کے نطفے میں تو اپنا نطفہ شریک نہیں کرتا. توجہ چاہتا ہوں آپ. تو اب سامعین گرامی قدر، اس لیے شدت آ گئی ہے، شدت. حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ اس روایت سے پہلے ایک اور روایت کہ حضرت کا جب ظہور ہوگا تو شیعوں کی کیا حالت ہوگی. امیر
المومنین میں آیت پڑھی، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم کہو گے کہ ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تمہارے امتحان نہیں لیا جائے گا؟ احسب الناس ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ اپنی زبان سے کہیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور خدا ان کا امتحان نہیں لے گا؟ ایک بندہ کہہ دے کہ میں مولا علی کا شیعہ ہوں، تو کیا اسے داخلہ دے دیا جائے گا شیعت میں؟ امتحان ہوگا۔ اب یہ جو چھاننی لگ گئی ہے، یہ حضرت کے ظہور کے قرب کی علامت ہے، تاکہ شیعوں میں سے شیعہ چن لیے جائیں۔ بڑی آسان بات ہے، ایک سادی سی بات میں نے کہی، سادی سی بات، اس میں طوفان اٹھنا چاہیے، اور اگر سارے بندے متفق ہوں تو پھر بندہ منافق ہوتا ہے۔ جیسے سارے ہی راضی ہو جائیں، یہ منافقت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو زہر ہلاحل کو کند نہیں کہنا چاہیے۔ داڑھی منڈوانا بھی حرام ہے، جس نے داڑھی منڈوائی اس نے فعل حرام کیا، وہ راضی ہو یا ناراض، آل محمد کا پیغام یہی ہے۔ جس نے بھی داڑھی کو منڈوایا، اسلام میں سب سے پہلے داڑھی منڈوانے کی جرت یزید کے باپ نے کی تھی، اس سے پہلے کسی نے جرت نہیں کی تھی۔ اسلام کے اندر چاہے جتنے خبیث ہو گئے تھے داڑھی نہیں منڈواتے تھے۔ پہلا شخص جس نے اسلام میں اس بات کی جرت کی اس کا نام ہے معاویہ، جیسے داڑھی منڈوائی اور کہا یہ ہے سنت رسول اور یہ ہے حکم خدا اور میں کسی کا پابند نہیں، اور اس کے بعد اس نے شرائط امام حسن علیہ السلام کی مخالفت کی۔ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود اس یعنی ایک فعل حرام کے باوجود جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کا معاملہ الگ ہے اور اس کا معاملہ الگ ہے۔ نماز بغیر داڑھی کی ہو جاتی ہے، سب متفق ہیں، خدا اسے معاف کرے، اس کے اس گناہ پر اسے توفیق دے، ہدایت کی کہ وہ داڑھی رکھ کے پھر نماز پڑھے۔ لیکن اگر داڑھی نہیں ہے اور نماز پڑھتا ہے تو قبول ہے۔ اس مسئلے کو لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک برائی ہے نشہ کرنا، جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اس نے اللہ اور رسول کے احکامات کی مخالفت کی ہے، گناہگار ہوا ہے، خدا اسے معاف کرے، توبہ کی توفیق دے۔ لیکن ساتھ میں وہ ماتم کرتا ہے تو نشے کا معاملہ الگ ہے اور ماتم کے ثواب الگ ہے۔ اب سنیے اس بات کو، جس بندے نے داڑھی کے بغیر نماز کی قبولیت کو تسلیم کر لیا تھا، اسے نشے کے ساتھ ماتم کی قبولیت پہ شک کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کچھ پرزے خراب ہیں جو دنیا تسلیم کر لیتے ہیں، فضائل آل محمد تسلیم نہیں کرتا۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اور نماز ایک بھی نہیں پڑھتا، ایسے کئی حضرات ہمارے معاشرے کے اندر موجود، روزہ رکھتے ہی ٹکا کے کھایا تھا، سارے دن کے بھوک کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ٹکا کے کھایا تو غنودگی چھا گئی، غنودگی چھائی تو سو گئے، فجر گئی، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب کے وقت افطار کی مجبوری نہ ہوتی تو نہ اٹھتے، اب اٹھے تو روزے کے احساس نے نڈھال کر دیا، وضو کرتے کرتے آذان ہو گئی، آئے اور بیٹھ گئے، روزہ رکھا ہے نماز نہیں پڑھی۔ تھوڑا سا اگر انسان شریعت کے معاملے کو غور سے سنے اور ذاتی جھگڑا فساد نہ بنائے، اس نے ایک واجب چھوڑ دیا، واجب چھوڑ دیا، نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء پانچوں نمازیں نہیں پڑھی، لیکن روزہ تو رکھا ہے اس نے۔ اب اسے نماز کا معاملہ الگ ہے، روزے کا معاملہ الگ ہے۔ اتنا بڑا واجب چھوڑا، نماز جیسا واجب جو روزے سے زیادہ اہم ہے، پہلے اس کا نمبر ہے پھر روزہ آتا ہے، نمازیں چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ توجہ فرمانی، لیکن اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب روزہ اس نے رکھا ہوا ہے اور نماز جیسا واجب، خدا اسے معاف کرے، کوئی چھوٹا جرم ہے نماز کو چھوڑنا، لیکن نماز کا معاملہ الگ ہے، روزے کا معاملہ الگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔
کتنی خطرناک آیت ہے دشمنان اہل بیت کے لیے. دشمن علی کے لیے ہر آیت خطرناک ہے، وہ خطرہ ہی خطرہ بھرا ہوا ہے. ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب ذرا تین باتوں کو آپس میں ملائیے، ایمان والے بھی نشئی بھی. میں قرآن مجید کی قسم نشے کی حمایت کرنے والے کو مطلق جاہل سمجھتا ہوں، اور ایسا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا اسے معاف کرے، اور وہ کبھی اس کی طرف. بالخصوص بعض نشے تو ایسے ہیں کہ جن کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کے سخت ترین فکرے، اور میں ان کا قائل ہوں. ابن ابی لیلہ کے پاس دمے کا مریض، اتنا شدید ترین مرض، استما کا مرض، اور حکیم کہہ رہا ہے کہ خالی 2 گھونٹ شراب پی لے اور مجھ سے لکھوا لے کہ تو شفا یاب ہو جائے گا، نہ ہو جائے تو میرا خون تجھ میں معاف ہے. اور اس نے کہا رکھ اپنے پاس، میں امام سے پوچھوں گا. اتنے مجبور مریض کو اگر ایسی آفر کی جائے تو کسی بھی قیمت پر لوگ اونٹ کا پیشاب پی لیتے ہیں اس کی خاطر، حالانکہ اس میں زیادہ حقارت پائی جاتی ہے، وہ بھی حکمات تجویز کرتے ہیں. اب حکیم کہہ رہا تھا یہ ایک عام تاثر ہے جی مریض پی سکتا ہے، مریض کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اسے کہا رکھ شراب، میں امام سے پوچھتا ہوں. ابن ابی لیلہ آیا، امام علیہ السلام تکیے کی ٹیک لگا کے تشریف فرمائے، قدم بوسی کی. کہ مولا حکیم کہتا ہے یہ شدید ترین مرض جو بگڑ چکا ہے، مولا پوری رات نہیں سوتا ہوں. اس نے کہا ہے کہ اگر تو 2 گھونٹ پی لے پھر زندگی میں کبھی نہ پینا علاج کے طور پر، تو خدا تجھے شفا دے دے گا. امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور حضرت نے تکیے کی ٹیک کو چھوڑ دیا اور تڑپ کے پوچھا ابن ابی لیلہ تو نے پی تو نہیں؟ کا مولا نہیں. کا خدا تجھ پہ رحم کرے اور خدا تجھے محفوظ رکھے. ہم آل محمد کا مذہب یہ ہے کہ جس نے ایک قطرہ بھی شراب کا اپنے حلق سے اتارا اور توبہ کیے بغیر مر گیا، ہم آل محمد اس کی شفاعت نہیں کریں گے. اور 3 دفعہ کہا ملعون ملعون ملعون، ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص جس نے علاج کے بہانے سے شراب کو اپنے آپ پر حلال جانا. کہا ابن ابی لیلہ اس حکیم سے جا کے کہہ دے اللہ پر جھوٹ نہ بولے، کیونکہ خدا کبھی حرام میں شفا نہیں رکھ سکتا. اور اسے جا کے کہہ دے ہمارا مذہب مذہب اہل بیت میں نشے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو تبلیغ کے ذریعے، موعظہ حسنہ کے ذریعے اچھے فکر، جیسے آپ بغیر داڑھی والے کو سمجھا دیتے ہیں، جیسے آپ نماز چھوڑنے والے کو کوئی فکرے کہہ دیتے ہیں، اچھے انہیں بھی نہیں لگتے. یہ فکرے انہیں قطعاً اچھے نہیں لگتے. اور شدت بھی پڑھنے والا مولوی اسی بات پہ دیتا ہے جو چیز اس کی بظاہر پوری ہو، چھپی ہوئی ہے تو پھر اللہ کے پاس راز ہے. آپ کسی فقیر کو اس بنیاد پر نہیں ڈال سکتے کہ یہ نشہ کرتا ہے، یہ آپ کا مذہب ہے. آپ نے اسے ٹھکرایا ایک عیب کی بنیاد پر جو نشہ ہے اور ظاہر ہے. اور اگر وہ دینے والا ہمیں دینے سے پہلے ہمارے عیوب پر نگاہ ڈال لے، اس لیے اس کی صفت ہے ستار العیوب، عیبوں میں پردے ڈال دینے والا. اگر وہ عیبوں میں پردے نہ ڈالے آپ میں اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے. یہ اس کی کریمی ہے کہ وہ عیبوں میں پردے ڈال دیتا. اس لیے عفو درگزر، جس نے بغیر داڑھی والے نمازی کو برداشت کر لیا اسے چاہیے کہ اسے بھی تبلیغ کرے جو خدا نخواستہ نشے میں مبتلا ہے اور مظلوم کے ماتم کی طرف آتا ہے. ایک گناہ اپنی جگہ پر، ایک عبادت اپنی جگہ پر. اور یہ فیصلے، کچھ فیصلے کم از کم حجت خدا کے لیے بھی چھوڑ دے کہ جنت جہنم کا فیصلہ، قبولیت اور غیر قبولیت کا فیصلہ یقیناً ایک عادل امام موجود ہے جو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. اور وہ سنتا اور دیکھتا کیا ہے؟ اللہ اگر سنتا ہے تو امام زمان کی وجہ سے، اور اللہ اگر دیکھتا ہے تو امام زمان کی وجہ سے. اس وقت جو زمین پر اللہ کی آنکھ ہے وہ حجت خدا ہے. ایک فتنہ اٹھا تھا یہاں پر، مولا علی کو رب نہیں کہنا چاہیے،
تو قرآن مجید نے آواز دی واشرقت الارض بنور ربہا، اور جس دن امام زمان ظہور کریں گے اس دن زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا ہوگی۔ یہ کون ہے زمین کا رب؟ فرمایا کہ امام زمانے کا زمین کا رب ہوتا ہے۔ اگر امام نہ ہو تو آسمان سے بارش نہ اترے، اگر امام نہ ہو تو زمین سے غلہ نہ نکلے، اگر امام نہ ہو تو پانی پیاس نہ بجھائے۔